گیا، جہادی ہے، جہادی ہے، جہادی ہے. ایک لفظ بڑا مشہور ہو رہا ہے، جہادی ہے، جہادی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ہونا چاہیے. اور مسلم ممالک کو، مسلم حکومتوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے پہلے بڑھ کے. ساؤتھ افریقہ نے ایک لیڈ دی ہے، انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا اور آئی سی جے میں بھی گئے اور مقدمہ اپنا منوایا. اس لیڈ کے باوجود اس مطالبے پر کہ بائیکاٹ کیا جائے عمل نہیں ہو رہا. جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ راحت اندوری صاحب نے یہ تاریخی شعر جس موقع کے لیے بھی کہا ہو، لیکن آج یہ سچ ہے. ہم نے تو اپنی تاریخ میں دیکھا ہے اور انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب حق کھڑا ہوتا ہے تو پھر نہ تعداد، نہ طاقت، نہ جرأت، کچھ نہیں. حق اپنے آپ میں بجائے خود یہ ثابت کرتا ہے کہ میں خود ایک ہتھیار ہوں، ایک طاقت ہوں، ایک قوت ہوں جو میدان میں ڈٹے گا تو باطل کا وجود رہنا ممکن نہیں ہو سکتا. اور یہ بات شاید زمانہ بھول رہا تھا، شاید زمانہ بھول رہا تھا. باطل ہمیشہ طاقتور رہا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تمام ریسورسز باطل کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تمام طاقتیں باطل کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تمام تعدادیں باطل کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تمام میڈیا باطل کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حق ہمیشہ بے سر و سامان رہا، لیکن حق کی بنیاد پر کھڑا ہوا اور غالب آ گیا. تاریخ شاہد ہے. اس بھولے ہوئے سبق کو آج اگر کوئی یاد دلا رہا ہے تو وہ اہل غزہ ہے. آج دنیا کو یاد کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ حق کسے کہتے ہیں. ڈیفائن کر دیا. 23 لاکھ بے سر و سامان غزہ کے لوگوں نے تعریف مقرر کر دی کہ حق کسے کہتے ہیں، اور ساری دنیا سے کہلوا دیا، ان کی زبانوں سے کہلوا دیا کہ حق اگر آج کہیں کھڑا ہے تو اہل غزہ کے ساتھ کھڑا ہے. حضرات اکرامی، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت زیادہ مجھے بتا دیا گیا ہے، مجھے مختصر سے کریں تو ایک تعریف جو مقرر کی گئی اس زمانے میں وہ حق کی تعریف ہے، جس کا اس بات اور جس کا اقرار تمام زمانے نے، موجودہ زمانے نے کیا ہے، کر رہا ہے، عوام کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کر رہا ہے، بڑی بڑی طاقتیں کر رہی ہیں کہ حق ہے تو غزہ کے 23 لاکھ فلسطینی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے. اس سے آج کسی کو انکار نہیں ہے. اعتراف کوئی کرے یا نہ کرے، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انکار کی جرأت نہیں ہے. انکار کی جرأت نہیں ہے. ہم جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل غزہ کی اعادت کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج وہ بھی یہ انکار کر کے بتائے کہ اہل غزہ حق پہ نہیں ہے. نہیں کر سکتے. دوسری بات جو اس اہل غزہ نے ثابت کیا آج کے زمانے میں، آپ جانتے ہیں اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا میں ایک لفظ بڑا مشہور ہو رہا ہے، جہادی ہے، جہادی ہے. حضرات آپ جانتے ہیں میں لفظوں کو چبا کے بات نہیں کرتا، میں نے فیس کیا ہے. جہاد قرآن حکیم میں مذکور ایک انتہائی مقدس لفظ ہے جس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں جہاد کو مانتا ہوں، اس لیے کہ میرے قرآن حکیم میں موجود ہے. اور قرآن میں جو لفظ بھی موجود ہے اپنے آپ میں مقدس ہے، سچا ہے، حق ہے. تو پھر خوف کس بات کا؟ خوف کس بات کا؟ اور جس مذہبی کتاب میں بھی جو لفظ موجود ہے اس ملک کی قانون کی روح سے بھی وہ محترم ہے اور اس کی بے عزتی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اس کے باوجود اس لفظ کو ایک گالی کی حیثیت سے اس ملک میں بھی استعمال کیا گیا اور ساری دنیا میں بھی کہا گیا جہادی ہے، جہادی ہے، جہادی ہے.
ہو سکتا ہے کہ کچھ تنظیموں نے اس لفظ کا غلط استعمال کیا ہو، کچھ اداروں نے اس کا غلط استعمال کیا، لیکن اس کو صحیح آج کس نے کیا؟ کسے کہتے ہیں جہاد؟ مختلف لوگ مختلف انداز سے بولتے رہتے ہیں اور ڈیمورلائز کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاد کسے کہتے ہیں یہ اگر آج دیکھنا ہے تو ساری دنیا آنکھ کھول کے دیکھے، کان کھول کے سنے۔ 23 لاکھ بے سر و سامان فلسطینی آج طرح سپر پاورز کے سامنے اگر قدم جما کے کھڑے ہیں تو اسے جہاد کہتے ہیں، دنیا کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کو واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے، آج میں نے عرض کیا کہ اہل فلسطین کو آج کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی لیجیٹیمیٹ اتھارٹی یہ نہیں کہہ پا رہی ہے کہ اہل فلسطین غلط ہے۔ آج جو سب لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ ٹو نیشن تھیوری، 2 اسٹیٹ تھیوری، دس اینڈ دیٹ، وہ بھی کہہ رہے کہ بھائی ہم تو ماننے کو تیار ہیں، ہم تو ماننے کو تیار ہیں، مان لیں۔ آپ حضرات دعا کر رہے ہیں، آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل فلسطین کامیاب ہو جائے، فتح ہو جائے۔ میں 8 اکتوبر سے کہہ رہا ہوں کہ اہل فلسطین 7 اکتوبر کو کامیاب ہو چکے ہیں، اعلان باقی ہے۔ 7 اکتوبر کو جس دن ان کے لڑاکے ہوا میں پیراگلائڈرز لے کے اٹھے، محاصرے کو توڑا، اسرائیل کی حدود میں داخل ہوئے، 250 لوگوں کو گرفتار کیا، اس دن کامیاب ہو کے بتا دیا کہ بڑی سے بڑی طاقت ہے، حق کو نہیں روک سکتی، بڑی سے بڑی طاقت ہے، حق کو نہیں روک سکتی۔ جنگ اسرائیل نہیں لڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فلسطین کے مظلوموں، فلسطین کے مظلوموں، امریکہ، امریکہ، اسرائیل، اسرائیل، نعرہ تکبیر۔ حضرات جنگ اسرائیل نہیں لڑ رہا ہے، اسرائیل کے اوقات نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑ سکے۔ ابھی فرمایا حضرت مولانا نے اپنی تقریر میں، چبا ہوا بھوسا ہے، اور آج کا نہیں ہے، 2000 سال سے چبایا ہوا بھوسا ہے اسرائیل، جس کو امریکہ نے اپنے تاج میں سجا رکھا ہے۔ جنگ امریکہ لڑ رہا ہے، جنگ وہ قوتیں لڑ رہی ہیں جو امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے، سب سے زیادہ توانائی۔ تو اگر غزہ کے لوگ لڑ رہے ہیں تو ایکچولی اسرائیل سے نہیں لڑ رہے، فلسطین کے لوگ امریکہ کی سپر پاور سے لڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ ایک سپر پاور سے ٹکرا جانا، اور آج لوگ کہتے، ہمارے پرانے وہ 7 اکتوبر کو بھی لوگ کہا کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں جو بہت ہی امن اور شانتی کا اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ سب بہت ہی زیادہ مصلحت پسند سب کہتے ہیں۔ حماس نے غلط کیا، حرکت مقاومت اسلامی اور تحریک جہادی اسلام نے غلط کیا، مروا دیا، 35,000 لوگوں کو مروا دیا، یہ کہا جا رہا ہے، کھنڈر مروا دیا فلسطین کو۔ حماس نے کیا کیا؟ یہ بات آج بھی کہہ رہے کچھ لوگ، یہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کچھ لوگ، لیکن اگر حماس نے یہ نہ کیا ہوتا تو دنیا کے سامنے فلسطین کی جو سچائی چھپ گئی تھی وہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ آج نیگوسیشن کی ٹیبل پر موجود ہے، کون موجود ہے؟ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ امریکہ موجود ہے، کس کے ساتھ موجود ہے؟ حماس کے ساتھ موجود ہے۔ آج گفتگو ہو رہی ہے، وہ جو وہ جو فلسفہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کو ایگزسٹ کریں گے، جس پہ خاموش ہو گئی تھی، آج بات ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 250 جو لے کے گئے تھے حماس کے لوگ، کسی ایک کو بھی اسرائیل اور امریکہ مل کے واپس نہیں لے سکے بغیر مذاکرات کے، اپنے آپ سے نہیں چھڑا سکے ہیں، مذاکرات کے ذریعے چھڑا سکے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں، تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے
اپنے ایئر کنڈیشن رومز میں کہہ رہے ہیں, اپنے اخباروں کے دفتر میں کہہ رہے ہیں, اپنے میڈیا ہاؤسز میں کہہ رہے ہیں کہ حماس نے غلط کیا. بٹ وہ جو 23 لاکھ لوگ وہاں کھڑے ہیں, جو روز مر رہے ہیں, جو بموں کے سائے میں بارود کی بدبو میں بے سر و سامان کھلے آسمان اور کھلی زمین کے نیچے بھوکے گھاس کھا کے افطار کر رہے ہیں, وہ تو نہیں کہہ رہے. مسئلہ تو ان کو ہونا چاہیے تھا, ان کو کہنا چاہیے تھا حماس نے ہمیں بروا دیا, تحریک جہاد اسلامی نے ہمیں بروا دیا. ان کو چاہیے تھا حماس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتے. وہ کہتے کہ یہ ہماری قیادت نہیں ہے. آپ کون ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے آج آپ کہتے ہیں کہ حماس نے غلط کیا؟ اگر وہ غلط تھے تو عوام جنہوں نے ان کو منتخب کر کے یہ مینڈیٹ دیا تھا, عوام نے ان کو خود باہر نکال دیا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی تائید ان عوام کے ذریعے حاصل ہے جو مر تو رہے ہیں لیکن کہہ رہے 1 انچ زمین فلسطین کی چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہے, جان دے رہے. ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے 35,000 جیانوں کو جنہوں نے جام شہادت نوش کیا, اور ہم بھی تیار. ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, سیلف کرسنگ موڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ بہت سی ویڈیوز آ رہے ہیں سامنے, لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کیا ہوا, مسلمان تو فلسطین کے معاملے میں کچھ کر نہیں رہے ہیں, چپ چاپ بیٹھے ہیں, کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ 35,000 فلسطینیوں کا خون بہہ گیا, آپ عیدیں منا رہے ہیں, آپ رمضان منا رہے ہیں, آپ یہ یہ بڑی تعداد یہاں موجود ہے. اور یہ تعداد تو اس لیے موجود ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 45 سال سے یہ ایک سلسلہ سالانہ قدس ڈے یعنی پیلسٹائن ڈے کا شروع کر رکھا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ یقین کیجئے کہ آج بھی ہم لوگ یہاں اکٹھا نہ ہو پاتے, حکومتیں نہیں ہونے. یہ احسان ہے امام خمینی کی اور دور اندیشی ہے کہ ان حالات میں ہم کو اکٹھا ہونے کا ایک بہانہ یہاں موقع ادا کر رکھا ہے. آج کون ہے 2 ارب مسلمان دنیا کے فلسطین کو اپنے سینے میں بسا کے بیٹھے ہیں, مجبور بیٹھے, بے بس بیٹھے ہیں, اور 8 ارب کی اس دنیا میں 50% سے زیادہ انسان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ضرور ہے مگر بے بس ہے, مجبور ہے. جس دن کوئی آفیشل اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ آئے فلسطین کی طرف دوڑ کے آئے, میں دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا پلٹ کر غزہ کے لوگوں کی حمایت کے لیے جاتی ہے. نہیں, آج لوگ کھڑے ہیں پیسے لے کے کھڑے کہ ہم چندہ دے دیں, کسی صورت سے کوئی صورت ہو کہ ہم فلسطین کی اعانت کے لیے کچھ پیسہ دے دیں. فلسطینی ایمبیسی کو وہ پیسہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو اندازہ نہیں کہ فلسطین کی ایمبیسی وہ پیسہ اہل غزہ کو بھیج پائے گی یا نہیں بھیج پائے گی. اس کے باوجود اربوں ڈالر دینے کو تیار ہے. ہزار ٹرک رفح کے بارڈر پہ کھڑا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ جو کھانا, جو دوائیں, جو پانی رفح کراسنگ پہ کھڑا ہے, اور ظالم اسرائیلی ان کو داخل نہیں ہونے دے رہا اندر, اور جو لے کے جا رہے کسی صورت ان میں سے بھی 7 ریلیف ورکر کو بم چھوڑا دیا اس اسرائیل نے. وہ لاکھوں لاکھ ٹرک جو رفح کراسنگ مصر پہ کھڑا ہے وہ کس کا ہے؟ تو سیلف کرسنگ موڈ میں مت آئیے. ہم ہیں اور ہم رہیں گے, اور دنیا ہے اور دنیا رہے گی, اس لیے کہ غزہ فلسطین کے لوگوں کا حق ہے اور تسلیم شدہ حق ہے. اب حل کیسے ہوگا؟ ایران نے کہا, حضرت خامنہی نے کہا, حکومت ایران کے صدر نے کہا, کئی اور ممالک کے لوگوں نے کہا بائیکاٹ ہونا چاہیے, اور مسلم ممالک کو, مسلم حکومتوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے پہلے بڑھ کے. ساؤتھ افریقہ نے ایک لیڈ دی ہے, انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا اور ICJ میں بھی گئے اور مقدمہ اپنا منوایا. اس لیڈ کے باوجود اس مطالبے پر کہ بائیکاٹ کیا جائے عمل نہیں ہو رہا. تو یہ بے حسی آج ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی انکار نہیں کر سکتے فلسطین کے حق کا. دوسرا, اگر آج یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے 15 میں سے 14 ارکان یہ کہہ چکے ہیں اور ICJ اس پر مہر لگا چکا ہے کہ اسرائیل جنگی مجرم ہے, اس میں مہر لگ چکی ہے کہ اسرائیل ایک جنگی مجرم ہے عالمی طاقتوں کی جانب سے, تو پھر کارروائی کیا کی جائے گی ایک مجرم کے خلاف؟ یہ سوال کھڑا ہے.
اگر دنیا نے، عالمی اداروں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اسرائیل ایک جنگی مجرم ہے، تو ایک جنگی مجرم کے خلاف کارروائی کیا ہونی چاہیے، یہ ایک سوال کھڑا ہے آج دنیا کے سامنے۔ اور اس لیے میں پچھلے 2 ہفتے سے یہ بات کہہ رہا ہوں مختلف چینلز کے ذریعے کہ آج ضرورت ہے، آپ پیس کیپنگ مشنز بناتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز بناتا ہے پیس کیپنگ مشنز، سوڈان میں بھیجے ہیں، روانڈا میں بھیجے تھے، ساؤتھ افریقہ میں بھی گئے، سری لنکا کے لیے بھی بنائے تھے، بہت سی جگہوں کے لیے، کئی ممالک میں آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے بنائے ہوئے پیس کیپنگ مشنز، یعنی مختلف ملکوں پر مشتمل یونائٹڈ نیشنز کے انڈر میں ایک فوج کا قیام، یہ کرتا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز پہلے بھی۔ آج وہ قدم کس نے روکے ہیں، سوال یہ ہے۔ آج اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر ایک متحدہ اور مشترکہ فوج کی ضرورت ہے، جو کھڑے ہو کر فلسطین کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اہل فلسطین کے ساتھ مل کے اسرائیل سے جنگ کرے۔ اس کے لیے آج ایک فوج کی، مشترکہ فوج کی ضرورت ہے، اور ہم آج اس اجلاس کے ذریعے یہ مطالبہ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن سے اور تمام عالمی اداروں سے کہ وہ ایک مشترکہ فوج کی تشکیل میں اب مطلق تاخیر نہ کرے، اور ایک ایسی فوج اکٹھا کر کے اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم سے بزور قوت روکے اور فلسطینیوں کو انصاف دلائے اور ان کو ان کا حق دلائے۔ میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ پرچی آ ہی گئی ہے، تو میں آپ حضرات سے پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو حق پر ہیں اور جن کے حق کو دنیا نے تسلیم کیا ہے اور جنہوں نے خود اپنی محنت اور اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے اس حق کو مسلم الثبوت ثابت اور قدم کیا ہے، ان لوگوں کو ان کی جو جزا تو نے طے فرمائی ہے، ان کے لیے جو وعدے تیرے موجود ہیں اس دنیا میں بھی سرفرازی کے اور اس آخرت میں بھی سرفرازی کے، یا الہ العالمین رمضان کے اس مہینے میں وہ لوگ جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے روزے کی حالت میں مقابلہ کر رہے ہیں ظالم طاقتوں کا، ان کو نصرت و کامرانی سے ہمکنار فرما، اور ان کو جو انعامات دینے کے تیرے وعدے ہیں الہ العالمین جلد از جلد ان کو ان انعامات سے سرفراز فرما، اور ظالم کو اس کی سزا جیتے جی اس دنیا میں ایک عبرتناک سزا ظالم اسرائیل کو ملے کہ ساری دنیا دیکھے اور کانپے اور جرأت نہ ہو کسی کو آئندہ یہ ظلم کرنے کی۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔